فیض بھائی میرا سوال ہے کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا, مغرب کے پہلے کھانا نہیں کھا سکتے کیا؟ بولے کھانا کھائے پھر جو مرے ہوئے رہتے مردے وہ کھانا کھاتے, یا بھوک لگتی ہے تو پھر کھانا بغیر کھانا کھا کے گئے تو نماز نہیں چلتی کیا؟ کھانے میں دماغ جاتا نماز کے وقت. تو بھائی کا سوال تھا کیا مغرب سے پہلے کھانا کھا سکتے ہیں ہم لوگ؟ چونکہ لوگ بولتے ہیں بہت سے مغرب سے پہلے کھانا نہیں کھانا, چونکہ پھر مردے بھوکے رہ جاتے. تو یاد رکھیے یہ سب کانسیپٹ جو آیا, اکثر جو آیا, یہ کہاں سے آیا وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ کانسیپٹ آیا ہمارا حاتم طائی سے. حاتم طائی کی فلم آئی تھی, دیکھا آپ نے؟ حاتم طائی جاتے, مغرب کا وقت رہتا اور قبرستان کے باہر جاگتے رہتے. کون سا قبرستان تھا نہیں معلوم, ساروں کے لیے کھانا اترتا آسمان سے. پھر ایک بابا رہتے ان کے لیے کھانا نہیں اترتا. پھر حاتم طائی جا کے پوچھتے کیا ہوا, تو بولتے میں نے گناہ کیا تھا. پھر حاتم طائی جا کے وہ گناہ کو صحیح کر کے آ جاتے, پھر ان کو مغرب کے ٹائم پہ کھانا مل جاتا. یہ سب فالتو باتیں ہیں, فالتو نہیں ہے, فالتو لفظ تھوڑا سا اور ڈیگریڈ والا ہے. یہ باتیں جو مر گیا اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. مردہ میں صرف ایک قسم کے ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی کھاتے اور پیتے ہیں, بس ایک قسم کے لوگ ہیں, لیکن وہ انسانی شکل میں کھاتے پیتے نہیں, اور قبرستان میں بھی نہیں کھاتے اور قبر میں بھی نہیں کھاتے. وہ کون ہے؟ شہداء. حدیث میں آتا ہے کہ شہداء جیسے ہی مرتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو نکالتا ہے اور سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ کے عرش کے نیچے ان کے گھونسلے ہوتے ہیں, وہ پرندے اس میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے تک وہ چگتے رہتے ہیں. تو ون ٹائپ, ایک ہی قسم انسانوں کی جو کھاتے اور پیتے مرنے کے بعد, نیکسٹ کوئی نہیں ہے. اور وہ بھی انسانی شکل میں نہیں. کون شکل میں ہے؟ پرندے. تو اس سے پتہ چلا, علماء لکھتے ہیں انسانی روح جو ہے وہ کسی جسم میں رہ سکتی ہے, اس کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ. تو یہاں ہیومن باڈی ہے, نکلنے کے بعد مرنے کے بعد پرندوں کی باڈی میں ہے, پھر نکل کے آئیں گی ہماری باڈی میں روز قیامت, اور پھر دونوں ملنے کے بعد سزا جزا وغیرہ وغیرہ سب ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہی قسم کے لوگ ہیں جن کو ملنے والا ہے, باقی کسی کو نہیں. تو لہٰذا مغرب سے پہلے کھانے میں کوئی حرج نہیں. حدیث میں نماز کے لیے افضل کا جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پورا کھا لو اور پھر جا کے نماز میں ملو. حدیث میں تو یہاں تک الفاظ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو مغرب سے پہلے کھانا کھاتے, تو کھانا اور جس کو کہیں گے ضروریات, پیشاب پیخانے کو آپ کو جانا ہے اور نماز کا ٹائم ہوگا تو پہلے یہ دو کام کرنا چاہیے, پھر نماز کے لیے جانا چاہیے. لیکن اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے جلدی کر کے, یہ معنی نہیں کہ جماعت چھوڑ دینا. لیکن آپ جیسا ٹوائلٹ آیا اور نماز میں کھڑ رہیں گے, دل بھی نہیں لگیں گا اور امکانات ہے کہ آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوں گی اور ہمیں پورا ڈسٹرب ہوگا. اسی طرح بھوک کا بھی سیم معاملہ. بالکل مغرب سے پہلے کھانے میں کوئی ہے نہیں. لوگ مغرب سے پہلے بتی جلاتے, اگر بتی جلاتے, موم بتی جلاتے, روشنی کرتے, خوشبو کے لیے کرے تو ٹھیک ہے, دن چینج ہو رہا بول کے ٹھیک ہے. لیکن یہ عقائد ہو کہ روحیں آتی ہے تو ان کو خوشبو آنا, کھانا مت کھاؤ مغرب کے ٹائم بیٹھے, مغرب کے ٹائم اندھیرا مت رکھو گھر کے اندر بیٹھے, مغرب ٹائم کھانا کھائیں گے تو میت بھوکے رہیں گے, یہ سب فالتو باتیں ہیں. یہ حاتم طائی کے مردے جو مغرب کے ٹائم پہ کھانا ان کو نہیں ملتا, اگر زندہ کھا لے تو باقی سب تو یہ سب فالتو باتیں ہیں. ایک قسم کے انسان ہیں جن کی موت کے بعد ان کو کھانا پینا ملتا ہے, کون ہے؟ شہداء. اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب بے بنیاد, فالتو, توہم کے اوپر بیسڈ, بغیر سر پیر کا غلط عقیدہ, یاد رکھیے اس کو چھوڑنے کی ہمیں ضرورت ہے. انسان کو شریعت نے کبھی بھی کھانے کی اور پینے کی اجازت دی سوائے اس حال میں کہ وہ روزہ ہو. وہ چھوڑ کے آپ کوئی طے نہیں ہے فجر کے بعد کھانا ہے نہیں کھانا, زہر کے. انسانی ضرورتوں کو شریعت نے کوئی لمٹ نہیں دی. انسانی ضرورتیں اتنی مقدم ہے کہ وہ سب سے ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے شریعت کی. اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اسلام اتنا مشکل ہے کہ شرعی ضرورتوں کو بھی سمجھ نہیں پاتے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا ہوتا ہے, ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, کیونکہ ان کو بہت عبرت بھی ملی اور بہت پیسہ بھی گیا اس میں, اس لیے بتا رہا ہوں میں واقعہ. وہ چلے گئے عمرہ, گئے 7-8 دوست مل کر. اب سفر کی, اور کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے ایکسیسو سفر کریں گے, ایکسیسو لیبر کریں گے, جس کو ریگولر عادت نہیں ہے, باڈی ورک کریں گے نا, تو اگر وہ سوتے ہیں رات میں, چاہے شادی شدہ غیر شادی شدہ, احتلام ہو جاتا ہے. باڈی کا اپنا ایک طریقہ ہے ریلیکس کرنے کا, ہارمونس کو وہ کرنے کا, اور وہ تو یہ ہوتا ہے جنرل. اب وہ گئے بہت لمبا سفر کر کے, مے بی شاید ساؤتھ ایسٹ آف سعودی سے نکل کے گئے وہ نارتھ ایسٹ, مکہ جو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں, ادھر سے ریاض یہ سائڈ ہے تو مکہ وہ سائڈ ہے. اب وہ وہاں چلے گئے, اب وہاں پہنچے اور تھوڑا سو گئے, سوچے عمرہ کل 2-3 گھنٹے, ان کا احتلام ہو گیا. احتلام ہونا, پیشاب پیخانے کا آ جانا, آنکھ میں سے میل نکلنا, کان میں سے میل نکلنا, ناک میں گندگی کا جمنا, سم تھنگ کچھ بھی ایسا سیریس نہیں, یہ ایک دم نیچرل ہے, ہیومن نیچر یہ سب ہوتا ہے, چاہے کسی بھی حالت میں رہو. اب احتلام ہو گیا, اب نالج نہیں, پوچھنے کو شرم آ رہی, اب کیا کرنا. تو اب انہوں نے پھر احرام بھی نیا لے لیے, غسل بھی لیے, پھر نیا احرام پہن کے گئے, اور اب کسی نے ان کو لیا تم کو دم دینا پڑے گا. بولے ہیومن نیچر کے اوپر کیسا دم دیں گے یار, جو انسانی تقاضے اللہ نے رکھے ہیں, انہوں نے خود سے کچھ نہیں کیا, وہ ہو گیا, پھر اب دم دینا پڑے گا. اب دم دینا بولے تو ان کا دم نکل گیا, 800 ریال کا دم. ایک بکرا جو قربانی میں دینا ہے وہ 800 ریال قیمت. 800 ریال آپ سوچ رہے ہو, کوئی مذاق نہیں, بہت بڑی قیمت ہے. کہ لیبر کلاس آدمی کے لیے جو کام کرنے گیا 16,000 اپروکسیمیٹ, کیسے دیں گے وہ؟ اب نالج کی کمی دے دیا.
تو انسانی ضرورتوں کو جو ہے نا اسلام شریعت ایک دم مقدم رکھتی ہے. آپ حج کے لیے گئے, آپ عام دنوں میں کپڑے بدل سکتے, حج میں احرام بدل سکتے. آپ ہمارے پاس انڈین پاکستانی کیا ہے, ایک ہی احرام لے جاتے پورا اس سے ہی کر کے آتے, کوئی ضروری نہیں, ملٹیپل لے جا سکتے. آپ غسل لے سکتے. ہم سمجھتے وہ خالی پہلے لینا, نہیں, پہلے نہیں, بیچ میں نہیں, روز لینا ہے. سہولت ہے تو چونکہ حج میں سہولت نہیں ہوتی ہے, رش رہتا ہے, لائنیں لگی ہے, لیکن ضرورت پڑنے پر آپ جب چاہے غسل لے سکتے. گومن چونکہ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ یہ بھی معلوم انڈین پاکستان میں, اگر سمجھو آپ نے احرام کی حالت میں اور بال ٹوٹ گیا تو بولے ایک دم, اور وہ دم 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 دمادم ہو جاتا ہو, بالا ٹوٹ رہے, سر کے بال نکل جا رہے, تو کنگھی نہیں کرتے لوگ اتنے احرام میں, داڑھی میں ہاتھ نہیں ڈالتے. بولے بال ایسا ہے کانسیپٹ, بھائی دم دینا پڑتا, بولے بال ٹوٹ گیا. تو میں نے بالکل سنا یہ بات, اور عام لوگوں سے نہیں, جو آج کو جا کے آ گئے بچ گئے, بولے تم ایسا کنگا ڈالے ایک دم رک جاؤ, بال ٹوٹیں گا میاں, دم لگیں گا, اور واپس رکھ کے سیٹ کر لی جیسے. تو پورے 5 دن 6 دن احرام کے وہی داڑھی کو ہاتھ نہیں, کنگا نہیں ڈال رہے. یہ لیک آف نالج, انسانی ضرورتیں کا شریعت تقاضا رکھتی ہے. احرام ایک ہی رہیں گا آخر تک, احترام ہوگا, گیا تمہارا, تمہاری نیت غلط. حج میں عمرے میں آ کے احترام کر رہے تو یہ کیا ہوگا, ارے کر رہے کیا ہو تو ہو جاتا نا, باڈی کا اپنا پروسیس ہے نا, کوئی آدمی خود سے تھوڑی کرتا ہے. تو یہ سب لوگوں نے ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کر لی, تو لہٰذا انسانی تقاضے وہ کبھی بھی لگ سکتی ہے. آپ کھائیے, اگر کھا رہے تو مغرب کی اذان ہونے سے روکیے مت, جلدی کھا کے پھر نماز کو چھوڑ کے شامل ہو جائیے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.